بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیاء کرام کے کچھ ایسے اشعار ملتے ہیں، چاہے وہ نعتیہ کلام میں ہو یا ان کے اپنے مخصوص دعا اور اذکار میں ہو، کہ عام آدمی تو اپنا عقیدہ ویسا ہی بنا لیتا ہے، وہ بھی درست نہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ اب اگر وہ دوسرے مسلک کا ہوگا تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کر لی جاتی ہے تکفیری فتویٰ لگا کر کے، لیکن اگر وہ اپنے مسلک کا ہوگا تو وہ تذبذب برقرار رہتا ہے یا پھر طرح طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو اگر اچھے سے سمجھا جائے تو تذبذب بھی نہیں رہے گا، اپنے اکابرین اور اسلاف سے بدگمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اپنے عقیدے کو درست بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شاعر بڑا شاعر تبھی بن سکتا ہے یا اس کے اشعار میں کشش تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے اشعار کے اندر تخیلات اور تصورات کا غلبہ ہو۔ گویا جتنا زیادہ خیالی پرواز اس کے اشعار میں ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اشعار کے اندر معنی خیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ معنی خیزی مفہوم میں کاملیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اشعار کے اندر مجازی معنی کا، اشارات و کنایات کا اور ایہام کا استعمال کیا جائے۔ لہذا شاعر کے پیش نظر زیادہ تر مجازی معنی ہوا کرتے ہیں، ایک خاص کیفیت کے پیش نظر خاص پس منظر میں وہ اشعار کہے گئے ہوتے ہیں، جس بنا پہ عام آدمی وہ اس کے سامنے وہ حقیقی معنی ہوا کرتے ہیں، ظاہری معنی ہوا کرتا ہے، وہ مجازی معنی نہیں ہوا کرتا، یا پھر جن کنایات کا اس نے استعمال کیا ہوتا ہے وہاں جو بہت سارے واسطے بیچ میں ہوتے ہیں وہ واسطے سننے والے کے سامنے مخفی ہوتے ہیں۔ اس بنا پہ وہ یا تو تکفیری فتویٰ لگا لیتا ہے یا پھر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اب ذرا اس کو ہم بورڈ پہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہاں بتاتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلے ہم اردو کے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کے بھی اس پہ غور ہو سکتا ہے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ غور کریں، شہد کی مکھی کا باغ میں جانے سے اور پروانے کا جل جانے سے آپس میں کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ شاعر نے بیچ کے واسطوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جب تک آپ ان واسطوں کو جوڑیں گے نہیں، آپ ان کلیوں کو ملائیں گے نہیں، اس کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ جیسے شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو کلیوں کا رس چوسے گی، شہد بنے گا، موم نکلے گا، اس کی شمع بنا لی جائے گی، پھر آپ شمع جلائیں گے، پروانہ آ کر کے عادت کے مطابق فدا ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس کو باغ میں جانے نہیں دیں گے تو کلیاں چوسی نہ جائیں گی، شہد بنے گا نہیں، موم نکلے گا نہیں، شمع بنائی نہ جائے گی، پھر آپ وہ جلائیں گے نہیں آپ، تو وہ بھی آ کے فدا ہوگا نہیں۔ اب جب تک ان کڑیوں کو آپ جوڑیں گے نہیں، اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور شعر کو سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، بنے گی باعث تخلیق نو میری بربادیاں، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو، کہ مجھے آباد ہونا ہے تو مجھے برباد ہونے دیا جائے۔ اس چیز کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا اگر ویران ہو چکا ہو، آبادی کے لائق نہ ہو، اب جب تک اسے پوری طرح ڈسمنٹل نہ کیا جائے، اس سے پوری طرح توڑا نہ جائے، وہاں آبادی نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا جب اسے توڑیں گے، برباد کریں گے تو ہی جا کے آبادی ہو سکتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں تخریب برائے تعمیر۔ اب غور کریں، شاعر کے سامنے مجازی معنی ہوا کرتے ہیں، ایک خاص کیفیت، خاص پس منظر ہوتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ خیالی تصور ہوتا ہے، جس بنا پہ اس نے اشارات و کنایات کا، استعارات کا، ایہام کا، وسائط بعیدہ کا ارتکاب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو غیر شاعر ہیں اس کے سامنے اس لفظ کے حقیقی معنی، ظاہری معنی ہوتے ہیں، اور کوئی کیفیت اس پہ طاری نہیں ہوتی ہیں، بلا کسی کیفیت کے، بلا کسی پس منظر کے۔ اس بنا پہ اس لفظ کے اس کے یہاں ایک مفہوم ہوا کرتا ہے اور اس کے یہاں اس کا ایک معنی ہوا کرتا ہے۔ یہ معنی کا الگ الگ یا مفہوم کا الگ الگ ہو جانا دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مفہوم کا الگ الگ ہو جانا دونوں کے لیے عقائد کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ایسے میں ایک عام آدمی کو کیا کر لینا چاہیے؟ تو دھیان دیں، اس طرح کے شاعر یا تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، پھر چاہے بریلی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی ہوں، یا ابھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اگر زندہ ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو کہا ہوگا اس نے اس طرح کا شعر، اس طرح کے الفاظ کہے ہوں گے، یا پھر کہنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ اگر کہنے کا ارادہ ہے تو وہ اپنے اس ارادے کو ترک کریں، ایسا کہنا ان کے لیے حرام ہوگا، اور اگر کہا ہے تو لازمی طور اپنے ان الفاظ کو تبدیل کریں، اس لیے کہ ان الفاظ کا جو ظاہری معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، یا اسی طرح کہہ دو عام لوگوں کے اعتبار سے اس کا جو مفہوم ہے وہ صحیح نہیں بنتا، لہذا اتقوا مواضع التہمہ، وہ لوگوں کے یہاں تہمت کا سبب بنے گا۔ اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں،
پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو معذور سمجھیں کہ نہ جانے کس پس منظر میں انہوں نے ایسا کہا ہوگا، کیا کیا واسطے ان کے ذہنی اعتبار سے رہے ہوں گے، ہم ان کو معذور سمجھیں۔ اور اگر اختلاف کا اتنا ہی خمار ہو تو زیادہ ذرا پھر اتنا کہا جا سکتا ہے لنا اعمالنا ولہم اعمالہم، کہ ہم اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا، وہ اپنے اعمال کو جانیں۔ اور عام آدمی البتہ ان کے اشعار کو، اس طرح کے اشعار جو ہوں گے ان کو قطعاً نہ گنگنائے۔ ان اشعار کا گنگنانا عام آدمی کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔